جو انہوں نے حاصل کیا ہے اب تک شاہ محمود قریشی نے، یہ ساری شخصیات جو ہیں ان کا نام بھی متنازعہ کر دیتی ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات پھر شاہ صاحب دیکھیں گے اور بات آگے بڑھے گی۔ کر رہے تھے کہ اگر شاہ صاحب کو چیئرمین بنا دیتے ہیں تو اس میں قباحت کہاں تھی؟ دیکھیں کون سا ہم نیگیٹو بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب بیرسٹر گوہر بن سکتے ہیں چیئرمین پارٹی کے، وائی ناٹ شاہ صاحب؟ کیا شاہ صاحب کے سیاسی قد بیرسٹر گوہر سے کم ہے؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہم نے جب پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا مراد سعید ہونا چاہیے، تو ہم نے جب پروب کیا تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ان کا جانشین کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہوگا۔ ساری پارٹیز بات کرتی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی، اگر آپ پھر خود پارٹی کے اندر آپ ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کنگ شپ ہے تو پھر ڈیموکریسی کے پریچ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، میں پریکٹس کر رہا ہوں کنگ شپ کی اور جس کو بولتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی، اور لوگوں کو درس دے رہا ہوں ڈیموکریسی کی، یہ کہاں کی بات صحیح ہے؟ شاہ محمود صاحب آپ کب جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ بہت جلد وہ آئیں گے اور دیکھیں وہ آ کے پارٹی سے ہی بات کریں گے۔ دیکھیں وہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین تو ہے نا اس وقت بھی، اور 3 سال جیل میں دے دیا، وہ کب تک جو ہے اپنے آپ کو صفائیاں پیش کرتے رہیں گے کہ میں پارٹی سے لائل ہوں؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ اپنی جان دے دیں تب بھی وہ کہیں گے کہ جی وہ جان پوری نہیں دی۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ؟ مولوی صاحب اب تک کیا کاوشیں آپ کر چکے ہیں، آپ کی ٹیم بھی، سارے لوگ جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، بات کہاں تک پہنچی ہے؟ چونکہ سزاؤں کا تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور رات بھی ایک فیصلہ آ گیا، اس سے پہلے دن میں بھی فیصلہ آیا، اب آپ کس نظر سے ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نے کافی کوششیں کر رہے ہیں اور کی بھی تھی، تھوڑا سا جو مس فائر ہوا میں آپ کو بتاؤں وہ تھا وہ جو ٹویٹ کے بعد جو ہے چیزیں ذرا سٹینڈ سٹل کو آ گئی تھی، ورنہ ہم نے جو ہے ان سے جیلوں میں بھی ملاقات کی، اسپتال میں بھی ملاقات کی ہمارے دوستوں سے، اس کے بعد ہم نے حکومتی سطح پہ بھی ملاقاتیں کی جس میں اسپیکر صاحب تھے اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب تھے، وزیر قانون تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور بڑے پازیٹیو رسپانس آیا کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، وہ کہنے لگے دیکھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی چیزیں سیاستدان بیٹھ کے آپس میں سارٹ آؤٹ کریں۔ ان کے طرف پی ایم ایل این کے طرف سے تو ہمیں کافی پازیٹیو رسپانس آیا اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک دفعہ چیزوں کو ہم اگر بیٹھ کے آپس میں سارٹ آؤٹ کریں تو ہم جو ہے وائس پرائم منسٹر جو ہے ان سے بھی جو ہے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، یا تو ایون جو اگر ہم کو آگے تک جانا ہے تو پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، جو ہے اسحاق ڈار صاحب سے پہلے ملاقات کریں گے، پھر اس کے بعد چیزیں بہتر ہوگی تو بہتری کی طرف جائے گی۔ اور وہاں پہ جو ہے میرے پی ٹی آئی میں کہوں گا کہ کافی لوگوں سے بات ہوئی، ایون جو اس وقت سر اقتدار کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی بات ہوئی، وہ کہنے لگے دیکھیں یہ پازیٹیو اپروچ ہے اور ہم خود نہیں چاہتے کہ دیکھیں وائلنس اور مزاحمت کی سیاست، اور وہ جو ہے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جی وائلنس ہو، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہے مزاحمت کی سیاست میں جو باہر بیٹھے ہیں اور جو اپنا سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کے روزگار لگا ہوا ہے اس پہ۔ اچھا مولوی صاحب آپ کی ایگزیکٹلی جو اسپیکر صاحب سے گفتگو ہوئی یا رانا صاحب سے ایگزیکٹلی کیا باتیں ہوئیں جو بات آپ بتا بھی سکیں، ریکارڈ پہ بھی لا سکیں؟ دیکھیں ہماری باتیں ہوئی کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ جو لاہور میں جو لوگ جو ہے جیلوں میں ہیں اور ورکرز کو ذرا ریلیف دیا جائے۔ دیکھیں غریب لوگ ہیں جیلوں میں ہیں کچھ، اور کچھ جو ہے کورٹوں میں اپنے سزائیں جو ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہی باتیں ہوئی کہ ورکرز کو اور جو ہے اس وقت جو کہ اسیران لاہور میں ہیں ان کو ریلیف ملے، تاکہ یہ جو ہے باہر نکل کے جو ہے پارٹی کے لیڈر سے، کیونکہ یہ سب پرانے لوگ ہیں جو کہ سیاست کے اندر سالوں سے انوالوڈ ہیں، تاکہ یہ بیٹھ کے خان صاحب کو سمجھا سکیں کہ دیکھیں جس راہ پہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں جانے کو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہم پہلے بھی ہمارے ہمیشہ سے جو ہے میں کہوں گا فوج سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ خان صاحب تو فوج کی جتنی تعریف کرتے تھے اتنے تو کوئی بھی میرے خیال سے پارٹی میں کسی نے نہیں کیا، نہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اتنی تعریفیں کی فوج کی۔
مگر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر حکومت آج نہ ملے تو ہم فوج کی برائی کریں. میرا یہ اپنا ذاتی ویو ہے. دیکھیں آپ کو اگر ایک ویو آپ کا اتنی جلدی کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ فوج ہماری ہے اور یہ ملک ہمارا ہے. اور محسن نقوی صاحب سے نہیں ملے مولوی صاحب؟ محسن نقوی صاحب سے، فیصل واڈا صاحب سے نہیں ہماری کیا وجہ کیوں نہیں ملے؟ نہیں محسن نقوی صاحب نہیں، دیکھیں محسن نقوی صاحب سے ملاقات اس وقت نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھیں ہم جب ان لوگوں سے ملے تو ہمارا پروگرام محسن نقوی صاحب سے ملنے کا بھی تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملنے کا تھا، مگر وہ بیچ میں جو آیا دیکھیں اس نے وہ سب کچھ جو ہے فریز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے نقوی صاحب نے ٹائم نہیں دیا پھر آپ کو؟ لمٹس ہوتی ہیں. نہیں ہماری نقوی صاحب کے ساتھ اپروچ بھی نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات کریں گے، ٹائم دیں گے. دیکھیں ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی کچھ کہتے ہیں. دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ ہر وہ چیز کے لیے تیار ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو. اس میں کوئی مجھے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. مجھے کہنے لگے جی اسٹیبلشمنٹ، میں نے کہا دیکھیں ہر وہ چیز جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو، اسٹیبلشمنٹ would be more than happy to be there with us. اچھا میں کل مولوی صاحب ہمارے پروگرام میں محمد علی دورانی صاحب تھے اور دورانی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جتنی کاوشیں کر رہے ہیں، آپ کا بھی نام لیا، عمران اسماعیل صاحب کا بھی، فواد صاحب کا بھی، تو انہوں نے کہا کہ بڑے عزت دار بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اس میں سیاسی خلا ہے اور یہ جس کے ساتھ ملیں گے اس کو زیرو کر دیں گے، کیونکہ پارٹی میں پذیرائی اس طرح نہیں ہے. اور پھر آخری فائنل مینڈیٹ تو عمران خان نے دینا ہے آپ کو کہ یہ کوششیں جو آپ کر رہے ہیں یہ کرنی چاہیے، نہیں بھی کرنی چاہیے. تو وہ کہہ رہے تھے خلا ہے. کیا خلا ہے جو پر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی کوششیں جو ہیں انہیں رنگ لگے، بات آگے بڑھے؟ دیکھیں ہماری جو ہے، میں آپ کو پھر کہوں گا، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے. بیرون ملک جو ہے امریکہ میں جو بیٹھے ہیں، جو کہ کچھ عرصے پہلے آ کے خان صاحب سے مل کے بھی گئے تھے، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، ان میں سے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. ٹھیک ہے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا کہ کون تھے. ان میں سے کئی لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، کینیڈا سے ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی خان صاحب کے لاسٹ ٹائم جو آئے تھے وہ جیل میں ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی خان صاحب سے، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. وہ پازیٹیو رسپانس جا رہا ہے. اور دیکھیں کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، باقی جو ہے اللہ کی مرضی ہے. اچھا مینڈیٹ پھر کوشش پوری کریں گے. مینڈیٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آپس میں دوستوں کا صلاح مشورہ ہی ہے مینڈیٹ، یا عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ آپ باہر کیا کر رہے ہیں اور ان کی آشیرواد بھی حاصل ہے؟ نہیں دیکھیں نہ ہماری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور نہ میں اس وقت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پازیٹیو رسپانس آئے گا یا نیگیٹو رسپانس آئے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے یہ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی میں سیٹ ٹو بی مطلب ایکٹیو لوگ ہیں، یہ 3 سال میں کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکے نا، سوائے ڈسٹربنس کے اور سوائے میں کہوں گا پارٹی کو نقصان پہنچانے کے اور عوام کو جو ہے مشکلات میں ڈالنے کے. یہ کہاں پہ پہنچے؟ آپ مجھے بتائیں نا. یہ 3 سال ہو گئے، یہ تو وہی ہے. تو ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کو تو ابھی 30 دن بھی نہیں ہوئے، تو انہوں نے تو 3 سال لگا لیے، بلکہ 3.5 سال لگا لیے. ان کے پاس پورے پارٹی ہاتھ میں ہے ان کے. اس کے باوجود دیکھیں ان کے پاس تو حکومتوں سے بھی یہ بات کر سکتے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر سکتے تھے، یہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات کر سکتے تھے. مگر اگر آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھیں گے اور صرف دوسروں کو برا بھلا کہیں گے اور اپنے کو سوکار کہیں گے تو پھر راستہ جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ مفاہمت کی بات کریں، اگر لوگوں کے ساتھ مل کے ہی ہو تو سیاست جو ہے آئسولیشن کا نام نہیں ہے. اچھا مولوی صاحب، آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں ان میں سب سے اگر محتاط ترین کوئی شخصیت ہیں تو ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب. سب سے محتاط شخصیت ہیں، بڑے وفادار ہیں، بڑے آدمی ہیں. اب پی ٹی آئی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا عزت سے نام لیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اب تک شاہ محمود قریشی نے، جو بھی ان کا حاصل ہے اتنی سٹرگل کے بعد، یہ ساری شخصیات جو ہیں ان کا نام بھی متنازعہ کر دیتی ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات پھر شاہ صاحب دیکھیں گے اور بات آگے بڑھے گی. تو اس فینومینے کو ود ان پارٹی کیسے ڈیل کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو جواب دے دوں.
شاہ صاحب نے تو خود ہینڈ ریٹن دیا تھا، اور اب تو آپ دیکھیں پرسوں پھر دوبارہ لکھ کے دے دیا. اس سے زیادہ شاہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ اور شاہ صاحب کو دیکھیں نا، یہ جو بلیم گیم ہے شاہ صاحب کے اوپر، شاہ صاحب ایک قداور سیاستدان ہے، ٹھیک ہے نا. اور میرا کہنا یہ ہے، دیکھیں آج سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر شاہ صاحب کو چیئرمین بنا دیتے تو اس میں قباحت کہاں تھی؟ دیکھیں کون سا ہم نیگیٹو بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جب بیرسٹر گوہر بن سکتے ہیں چیئرمین پارٹی کے، وائی ناٹ شاہ صاحب؟ کیا شاہ صاحب کے سیاسی قد بیرسٹر گوہر سے کم ہے؟ اب مولوی صاحب، خود مجھے بتائیں نا، مولوی صاحب ایک سیاسی شخصیت ہے. ٹھیک بات ہے. میں آپ دیکھیے نا کہ آپ ہوں، ساتھ فواد چودھری ہوں، عمران اسماعیل صاحب ہوں، وہ ڈیالہ بیٹھے ہوں، تو یہ بات عمران خان آپ سے کہہ دیں کہ بھائی شاہ محمود قریشی صاحب کو چیئرمین ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. آپ کی جو ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. اب عمران خان، یہی بات جب حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہم نے جب پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا مراد سعید ہونا چاہیے. تو ہم نے جب پروب کیا تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ان کا جانشین کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہوگا. تو اس فینومینے کو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب نہیں چاہتے یہ پارٹی کو، ان کے بعد دیکھیں نا، سب کو دنیا میں آنا ہے اور سب کو جانا ہے. آج میں ہوں، کل میں نہیں ہوں گا، آپ ہیں، آپ نہیں ہوں گے. ہر آدمی آئے گا اور جائے گا. اس میں تو کوئی دنیا میں امر پھل تو کوئی بھی کھا کے نہیں آیا نا کہ ساری زندگی رہے گا. اگر آپ نے پارٹی کو آگے چلنا ہے تو دیکھیں ڈیموکریسی پھر کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو ہم ساری پارٹیز بات کرتی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی. اگر آپ پھر خود پارٹی کے اندر آپ ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کنگ شپ ہے، تو پھر ڈیموکریسی کے پریچ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا. میں پریکٹس کر رہا ہوں کنگ شپ کی اور جس کو بولتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی، اور لوگوں کو درس دے رہا ہوں ڈیموکریسی کی. یہ کہاں کی بات صحیح ہے؟ آپ مجھے بتا دیں میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو. بیسیکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں جانشین لازمی ہونا چاہیے، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. اب مجھے یہ آپ سے سمجھنا ہے سر مولوی صاحب کہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے جو روڈ میپ بنائے ہیں اب تک اپنی کاوش سے یا کچھ ہیلپ سے، اس میں شاہ محمود صاحب آپ کب جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ محمود صاحب کے میرے خیال سے ایک آدھ دو کیس میں ضمانت باقی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک کیس میں ضمانت باقی ہے یا دو میں، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. بہت جلد وہ آئیں گے اور دیکھیں وہ آ کے پارٹی سے ہی بات کریں گے. دیکھیں وہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین تو ہے نا اس وقت بھی، اور 3 سال جیل میں دے دیا. وہ کب تک جو ہے اپنے آپ کو صفائیاں پیش کرتے رہیں گے کہ میں پارٹی سے لائل ہوں؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ اپنی جان دے دیں تب بھی وہ کہیں گے کہ جی وہ جان پوری نہیں دی. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. اچھا، تو پھر اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلان ہی کامیاب ہوگا اور یہی ایک سلوشن بچا ہے، بس یہی ایک پلان ہے اور یہی سلوشن ہے؟ دیکھیں یہی پلان ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مثال دے رہا ہوں کہ جی ان کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے، تو پارٹی میں اور بھی تو لوگ ہیں. یہ بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر بھی آپ کو دوسری پارٹی سے لانا پڑا، نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں بھی آپ کو دوسری پارٹی سے لانا پڑا. آپ کو مینڈیٹ بھی دوسری پارٹی کے لیڈروں کو دینا پڑا کہ وہ میرے بیہاف پہ ڈیسیژن لیں گے. اگر یہ مائنڈ سیٹ کو آپ لے کے چلتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں پارٹی کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور اس دوران آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ جب پیک پہ چلی جائیں، کاوشیں بالکل وہ اس کو پھل پھول لگنے والے ہو جائیں ان کاوشوں کو، تو وہاں سے ٹویٹ ایک آ جائے، آپ کی ساری محنت جو ہے وہ رائیگاں جائے، اس کا بندوبست آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، ایک ٹویٹ ابھی آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم پھر بھی کوشش تو کرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور یہ ایشو ٹیبل پہ بیٹھے بغیر سالو نہیں ہوگا. سڑکوں پہ یہ ایشو سالو نہیں ہوئیں گے. اگر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ سالو ہوئیں گے تو یہ نہیں ہوئیں گے. آخری بات جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں مولوی صاحب، وہ سارے لوگ جو پارٹی کے ودن ہیں جن سے بھی ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی گائیڈ کیجئے تحریک انصاف کس طرف جا رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آپ بڑی شخصیات ہیں لیکن آپ کی جو کاوشیں ہیں یہ تو بیسیکلی مائنس عمران خان کی کاوشیں ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ آپ نیگیٹو چیز کو سوچیں نا تو پھر آپ اس کا تو کوئی میرے پاس علاج نہیں ہے.
دیکھیے نا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، یہاں پہ کوئی پارٹی کو چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا؟ اگر بیرسٹر گوہر اور یہ پوری ٹیم چلا رہی ہے تو اس کے جگہ اگر سیاسی لوگ چلائیں تو اس میں قباحت کہاں ہے؟